سارے مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی حمد و ثنا اکرام اور قابل اکرام سامعین حضرات، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتاں دے صدقے جمعۃ المبارک اور محرم الحرام دا پہلا جمعہ اللہ تعالیٰ نے سنسار نصیب فرمایا۔ دعا اللہ تعالیٰ اس جمعے دی برکتاں دے صدقے اور محرم الحرام دے مقدس مہینے دے صدقے سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے، سارے سارے خطاواں معاف فرمائے اور سارے دل حسد دکھ انات کو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے دلوں کے اندر اپنے حبیب کی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت اجاگر فرمائے۔ میں نے جو تہاڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آیت مقدس تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا کہ شہید وہ شہید جڑا اللہ تعالیٰ دی راہ تے اپنی جان قربان کرے، اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ عام بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا تو فرمایا کہ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار اس نے مردہ تصور بھی نہ کرے بلکہ اس نے تے اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی دیتا جائے۔ ایک عام دے بندے کی بات ہے، عام جڑا کلمہ گو ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والا بندہ اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے مقام میں فرمایا کہ اس کے بارے خبردار یہ تصور یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہو چکا، بلکہ تو اس کا پتہ ہی نہیں، تو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ برادران اسلام، کوئی بھی انسان کام کرتا نماز پڑھنا تو پہلے انسان اگر نماز نیت نہ کرے، گھروں ارادے کر کے نماز نہ نہیں پڑھتا، اس کا ارادہ ہی نماز پڑھنا تو نہ ہو رہا ہے تو وہ بندہ نماز ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تصور اندر خیال اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ بندہ نماز پڑھ نماز سے جا رہا ہے۔ دین اسلام کے اندر دو صورتیں موجود ہیں جن صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان صورتوں کے اگر انسان آ جائے تو اس کو مرتبہ ملتا ہے۔ سب تو پہلے صورت ہے کہ انسان پریکٹیکل رکن ادا کرتا، اس طرح نماز ادا کرنے سے پہلے بندہ وضو کرتا، وضو کے بعد انسان نیت مانتا اور آپ کے قیام سجدہ رکوع سجود قیام وغیرہ نماز ادا کرتا۔ فرمایا کہ ظاہری صورت ہے کہ وہ نماز ادا کرتا، لیکن شہادت ایک ایسا مقام ہے کہ جب تک انسان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا نہ ہوئے مر مٹنا دا انسان کو وہ شہادت نصیب نہیں۔ شہادت ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ جس کی حسرت صحابہ کرام، اولیاء کرام، مومن، عام انسان بھی اور اہل بیت کا گھرانہ بھی اور بلکہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت کی حسرت خواہش تمنا آرزو کر دے کہ یا اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری بارگاہ کے اندر اپنی جان کا نذرانے دیواں اور تو میں دوبارہ زندہ کریں، میں دوبارہ تیری بارگاہ میں مارے جاواں، تو میں دوبارہ زندہ کریں، میں پھر تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ لیکن چونکہ حضور دا بارک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، محبوب دشمن دے اصل کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی مار نہیں سکتا، بڑی جان کا ذمہ خود خدا نے۔ ایک یہودی عورت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر اندر دعوت واسطے
زہر ملا ہوا. حضور نے کھانا تناول فرمایا. جڑا حضور کا نال غلام سی اس نے کھانا کھانا شروع ہی کیا. پہلی روٹی اٹھائی, اس کی وفات ہو گئی. حضور 4-5 روٹیاں کھا چکے, پھر گوشت بولیا آقا ہاتھ روک لو, میں زہر آلود ہوں, میرے اندر زہر موجود ہے. کہ حضور تے اس زہر نے اثر نہیں کیتا, کیونکہ اس واسطے خدا نے فرمایا سی واللہ یعصمک من الناس, میں کوئی ظالم تن مار سکتا نہیں, تن کوئی بھی نہیں مار سکتا. وہ زہر کے مار سکتا سی. وہ پھر بوٹیاں بولیاں, خود بوٹیاں بول اٹھیاں کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک روک لیو, میں تے زہر آلود ہوں. تو یہ بوٹیاں ہم تو پہلے بھی تو بول سکتے ہیں, حضور نے کھانا تناول کرنا تو پہلے بھی بوٹیاں بول سکتی ہیں سن, لیکن خدا نے فرمایا کھلانا بھی ہے اور مصطفیٰ بچانا بھی ہے. کھوانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. کھواؤن حکمت یہ سی, فرمایا کہ میں نے اپنے نبی رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجا. میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی نے کوئی ایسے عمل دھوکے سے یہودی کا دل بھی دھوکے, اس نے دعوت محبت نہ کی تھی اصل مصطفیٰ نے جان دیا. اور صحابی نال سے اس نے کھانا شروع کرتا ہے. پہلے نوالے یہ تھے پیٹ اندر کیا بہت یعنی کہ زہر اتنا سخت تھا کہ پہلا ہی نوالا صحابی نے وفات کا ذریعہ بن گیا. لیکن حضور نے ادھا کھانا کھا لیا, لیکن پھر بھی حضور کو کچھ نہیں ہویا, کیونکہ اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا اللہ یعصمک من الناس, میں تمام تے کوئی مار ہی نہیں سکتا. لیکن حضور پھر بھی دعا کرتے سے یا اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری بارگاہ اندر ماریا جاؤں. حسرت کرتے سب خواہش کرتے کہ یا اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری بارگاہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. آپ غور کریں کہ حضور خود بھی آرزو کرتے ہیں کہ یا اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری بارگاہ اندر ماریا جاؤں, میں تیری خواہش ہے تیری بارگاہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. حضور دے ہر صحابی ہر غلام ہی آرزو کرتا کہ یا اللہ میری دعا قبول کر, میں شہادت کی موت عطا فرما, میں شہادت کی موت عطا فرما دے. شہادت ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی قسمت کی بات ہے جس میں شہادت ملتی ہے. ایک دفعہ دا موقع ہے کہ صحابہ کرام جنگ تے جا رہے ہیں اور ایک جماعت دے قافلے دی شکل اندر جا رہے ہیں, اور اس دے قافلے دے سالار امیر حضرت خالد بن ولید, اس قافلے کے اندر دعا کی گئی کہ یا اللہ آج تیرے سے دین اسلام کی خاطر جا رہے ہیں, جنگ کرنے واسطے ساری دعا ہے کہ اسی سارے تیری بارگاہ اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا اللہ میں بچ جاؤں, میری جان بڑی قیمتی ہے, میری جان بچ جائے, یا اللہ میں بچا لیں. کسی بھی صحابی نے یہ دعا نہیں مانگی, بلکہ ہر صحابی یہی دعا کرتا رہے یا اللہ میری دلی خواہش ہے کہ میری جان تیری بارگاہ اندر نذرانہ بن کے آ جائے, میری جان تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے, مجھے شہادت مل جائے, یہ سعادت من مل جائے. حضرت خالد بن ولید نے 120 جنگاں لڑی اسلام. کتنی جنگاں؟ 120. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے فرمایا کہ اللہ دی تلواراں دے وچ اللہ دیاں تلواراں دے وچ سب تو بڑی تلوار دا نام خالد بن ولید ہے. اللہ دیاں تلواراں دے وچ سب تو بڑی تلوار دا نام خالد بن ولید ہے. حضرت خالد بن ولید نے 120 جنگاں اسلام کے نام سے جنگاں لڑیاں. ہر دفعہ خواہش ہوئی سی کہ کاش میں شہادت کی موت ہوں. جدوں آپ کا وقت رضا قریب آیا نا, آپ روڑ لگا, اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے, اور ایک آپ کا غلام آپ کو بیٹھا کہنا خالد بن ولید میں حیران ہاں کہ اتنی جنگاں تساں لڑے ہو, اتنی جنگاں دے اندر تساں شامل ہوئے ہو, تساں پریشان نہ ہوئے, تساں ڈرے نہ ہو, تساں روئے نہ ہو, تے آج تساں کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہنے لگا کیا موت کی ڈر تو رونا لگ پیا؟ آپ نے فرمایا تو اندازہ ہی غلط لایا, تو سوچی غلط ہے. آپ نے فرمایا میں صرف اس واسطے رو رہا ہوں کہ میں نے صبح شام ہر نماز اندر خدا کی بارگاہ دعا مانگی ہے, مالک میں شہادت کی موت عطا فرمائی. اس سعادت کو خالد بن ولید محروم جا رہا, اس چیز میں رلا دیتا کہ کاش کے رب تعالیٰ میں بھی شہادت عطا فرمائے. ایسے صحابہ کرام جذبہ شہادت لے کے جب حضور کی بارگاہ جائے ایسا جذبہ پیدا ہوا. ہر صحابی حضور کی ذات کو ماننا چاہتا ہے,
ایک عورت ہے خود صحابی حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے چاہے کہ آپ کی عمر سے 100 سال تو زیادہ عمر سے اکھا تو نبی نے ایسا اکھا تو نظر کوئی نہیں آتا، اور آپ نے 3 بیٹے سے کتنے بیٹے 3 بیٹے سن آپ نے بارے جائے کہ جب اسلام میں تو مشکل گھڑی آئی، مشکل وقت آیا کہ آپ نے اپنے بیٹے بلا کے فرمایا میرے بیٹے ہو اے میری نوری حضرت میں چاہنی ہوں کہ تسی 3 حضور دے دین دی ذات پہ قربان ہو عورت بڑی بھی ہو گئی اکھا تو معذور بھی ہو گئی سارے کی ضرورت بھی ہو گئی تو پھر محتاج بھی ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ میری گل سنو میں چاہتے ہیں کہ تسا مصطفیٰ کے دین تے مر جاؤ شہید ہو جاؤ لیکن میری گل یاد رکھے کوئی زخم بڑی کنڈ تے نہ ہو کوئی زخم تھوڑی کنڈ تے نہیں ہونا چاہیے اگر کنڈ تے زخم بھی موجود ہویا تو قیامت کے دن بھی اپنا دشمن معاف نہیں کرنا کیسا جذبہ حضور دے صحابہ دا حضور دے غلامہ دا جذبہ کوئی جانے کہ تسی حضور دے دین تے قربان ہو جاؤ اور 3 نوجوان گئی جنگ اندر جا کے شہادت نوش فرمایا اس نے دسیا خمسہ تیرے 3 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خمسہ نے سہارا لیا کھنڈی دا لکڑی دا آسا لیا اور آیا میدان دے اندر آ کے اپنے 3 بیٹے کی کنڈ تے پشتیا کے ہاتھ پھیریا اور پھیر کے نا یہ تک ہے کہ کسی بیٹے کی پشت ہے کسی کی کنڈ تے نہیں نشان بنے ہوئے زخم نہیں لگے ہویا دیکھیا کہ کسی بھی بیٹے دے پچھلے حصے تے کنڈ تے کوئی نشان کوئی زخم موجود نہیں جدوں ہاتھ پھیرا نے سینے تے تیر لگے ہوئے تلواراں دے وار ہوئے ایک اللہ دی بارگاہ چ التجا خمسہ نے کی مالک تیرا شکر ہے تو نے 3 شہیداں دی ماں بنا دیتا کیسا جذبہ حضور نے اپنے صحابہ کرام دے جنہاں اس کے علاوہ ایک اور 2 صحابہ کرام جب وہ جنگ واسطے جا رہے سن ایک دوسرے کہنے لگے کہ میں تو پہلے دعا کرنا تو کبھی آمین پھر تو دعا کری میں کہاں گا آمین یعنی کہ بات کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک وہ صحابہ سن جن دل اندر جذبہ شہادت موجود شہادت چاہتے سن جب منگنے سن اللہ کرو یا اللہ میں شہادت دی موت عطا فرما تو یار موت کے بستر تک ہی جانا لیکن وہ چاہتے سن کہ اسی مر جائیے تو حضور دے دین تے مر حضور دے دین کی خاطر سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریے رضوان اسلام 2 صحابی جا رہے سن ایک صحابی کہنے لگا پہلے تو دعا مانگ میں کہاں گا آمین پھر تو دعا مانگی میں کہاں گا آمین ایک صحابی نے دعا مانگی اے میرے مولا میرا سامنا چنگے ترکڑے بندے نال کری اس نے میں مار دینا اس سے میں کامیابی مل جائے اس سے میں فتح مل جائے میں پھر مصطفیٰ کی بارگاہ جو انعام ملے گا اس نے کہا جی آمین صحابی نال دی دوسرے دعا مانگی یا اللہ میں تیری بارگاہ دعا کرنا چنگا تکڑا میرے سامنے میرے متھے لائی جیڑا میرے کان بھی کٹ دے میرے اکھاں بھی کٹ دے میری نک بھی کٹ دے میرے ہاتھ بھی کٹ دے میرے بازو بھی قلم ہو جان میرے پیر بھی قلم ہو جان اور اس حال اندر میں تیری بارگاہ اندر آواں اور تو پوچھا کہ میرے بندے کی حال بڑھا کے آیا تو میں کہاں کہ سب کچھ تیرے مصطفیٰ تے قربان کر کے آیا ایسا جذبہ صحابہ کرام اندر موجود ہے اگر یہ جذبہ دار علیہ دے کول موجود ہے کہ بے شہادت جذبہ گھر والے کے اندر کتنا ہوگا اگر گھر دار والے غلاموں کے اندر اتنا جذبہ موجود ہے حضرت فاروق اعظم کے بارے چاہے کہ آپ دعا ہر نماز میں دعا مانگ یا اللہ موت دے تے شہر مدینہ کے اندر دے شہادت کی موت دے اور شہر مدینہ کے اندر دے آپ کی بیٹی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ سکتے کہ ابا حضور تسی عجیب دعا مانگ رہے ہو کہ شہادت بھی مانگ رہے ہو اور مدینہ شہر اندر مانگ رہے ہو وہ کبھی امیر ہے کہ شہادت تے جنگ اندر ملتی ہے تسی کسی جنگ کا دعا کرو آپ نے فرمایا کہ میرا رب بڑا قادر ہے میرا رب چاہے تو میں مدینہ شہر اندر بھی شہادت کی موت عطا فرما آج تو لوگ کہتے ہیں تیرے منگی موت نہیں ملتی دیکھنا عمر نے کوئی منگی موت مانگی اللہ نے شہادت نصیب فرما دی تو کوئی منگنا نہ ہوگا نہیں صحیح نا اللہ تعالیٰ سے شہادت ضرور عطا کرتا رضوان اسلام جس صحابہ کرام نے جن صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ آ کے کلمہ پڑھیا حضور ذات جان مال قربان سب کچھ قربان کرنا واسطے تیار ہوئے اور پھر اس گھرانے دے اندر اسی گھرانے کے اندر حضرت امام حسن اور حسین بھی پیدا ہوئے 2 شہزادے پیدا ہوئے اور ان شہزادوں کی گھٹی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے نال سجدے کے نال تربیت کے نال صبر استقامت مضبوطی ان کی گھٹی اندر موجود ہے کہ ہر لحاظ کے نال
انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حضور کی بارگاہ میں حاضر نے، حضور نے فرمایا علی تن پتا تھوڑے تو پہلے ساڑھے تو پہلے لوگ آئے انہیں سب تو بڑے بدبخت لوگ کہنے آئے۔ تو حضور نے غلام حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں پتا، اللہ جانا اللہ کا رسول جانے۔ آپ نے فرمایا جن حضرت صالح علیہ السلام نے کچھ نے قتل کیتا وہ بڑے 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 بدبخت آئے، اور ساڑھے تو بعد اے علی جڑے تین قتل کرن گے شہید کرن گے امت سب تو بڑے بدبخت سو لوگ۔ شہادت کی گواہیاں حضرت علی نے ملی ہیں، عمر فاروق نے ملی ہیں، عثمان غنی شہادت کی گواہی بشارت ملتی رہی، حضور دیتے رہے، نہ صرف شہادت کی بشارت نہیں دیتی بلکہ انہیں جنت کی بشارت ملی۔ عثمان غنی عمر فاروق انہیں جنت کی بشارت بھی ملی ہے۔ برادران اسلام ہر صحابی ہر غلام شہادت کی تمنا آرزو کرتا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شہادت کی دعاواں کرتے سن، یا اللہ میری بھی دعا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ برادران اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے بات عظیم نقطہ دینا چاہتا ہے قابل بہت سی بات سنو تو اجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب تن کوئی مار نہیں سکتا۔ حضور کے دامن کے اندر جڑی اللہ تعالیٰ نے حضور نو نعمتاں رحمتاں برکتاں عطا فرمائے، جڑے فیض عطا فرمائے سن، جڑے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کرامتاں معجزات عطا فرمائے سن، حضور کاملین، حضور عالمین، حضور عارفین اور حضور عارف زائد عابد نبی ہر عبادت دے لائق، اور ہر رسول ہر عبادت حضور کرتے سن خدا تعالی کی، اور جیسی حضور نے عبادت کی تھی اللہ نے ایسی کوئی اور بندہ عبادت کر سکتا، ایسی کوئی عبادت بندہ نہیں کر سکتا۔ حضور صدیقین، حضور نے جو صدیقین پیدا ہوئے، صالحین، صلحاء، شہداء، سارے علماء کرام، آپ نے ان لوگوں سنو کہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی سی، اولیاء نس یہ صفات حضور نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں، نبوت کا فیض اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ جانا سی کہ کوئی ایسی نعمت نہ ہوئے جنہی کل قیامت دن کوئی اور بندہ لے گیا کہ میرے مصطفیٰ دے کول نہ ہو، کوئی ایسی نعمت کسی اور بندے کو موجود ہوئے اور میرے نبی کو موجود نہ ہوئے، خدا تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اس واسطے اور شہداء شہیدان نے جو سب کو اعلیٰ مقام حضور و عطا فرمان واسطے، یہ بات تھوڑی مشکل ضرور ہے لیکن سمجھو کہ انشاءاللہ بات سمجھ آتا ہے۔ شہیدان نے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلند مقام عطا کرنے واسطے، کیونکہ بعد ایسی محبوب کہاں سے کوئی مار نہیں سکتا۔ اور اگر شہیدان اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے محبوب نے مقام عطا فرمانا پھر مصطفیٰ میں شہید ہونا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر شہیدان کے اندر بھی حضور کا مقام چاہیے پھر شہید ہونا پڑے گا، جیسا کہ نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، نبی بنا کے بھیجے، نبیاں سب سے حضور کا مقام بلند ہے۔ یہ تو سب کا ایمان و یقین ہے نا کہ حضور کا مقام سب تو بلند ہے، اور فرمایا کہ اگر ہم مصطفیٰ نے شہیدان کے سب سے زیادہ مقام حاصل کرنا چاہیے پھر حضور نے شہید ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر حضور کو شہید ہونا چاہیے تو پھر حضور جیسا کوئی اور بھی ہونا چاہیے، حضور جیسا کوئی پھر اور بھی ہوئے کہ جڑا حضور جیسی شہادت لے کے آئے، جیسے حضور سے شہادت حاصل کرنی ہے ایسی شہادت کوئی اور بندہ بھی حاصل کرے۔ فرمایا کہ میں نے پھر رب تعالیٰ فرماتا کہ پھر میں نے قانون بنایا کہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی گردن سے چھری چلی بچ گئے، پھر بھی فرمایا کہ انہیں شہیدوں کا درجہ ملے، چھری چلی ہے نہیں چلی گلا بچ گیا قربانی بھی نہیں ہوئی، پھر بھی فرمایا کہ میں نے اسماعیل کو شہادت کا درجہ بھی دے دیتا اور نبوت بھی عطا فرما دیتی۔ برادران اسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سمجھے قابل بات ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدہ جو تے بلند مقام حاصل کرنے واسطے شہید ہونا پڑنا سی، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب تھانتے ہو کوئی مار سکتا نہیں، مالک من مار کوئی بھی نہیں سکتا، میں نے شہید بھی ہونا پڑے گا۔ شہیدہ دا جے شہادت کی سعادت نہیں حاصل کرنا چاہنا، محبوب میں مالک مارنا مار بھی کوئی نہیں سکتا، میں شہیدہ تو بلند مقام بھی حاصل کرنا کیوں ہوئے گا؟ فرمایا میں تیری بیٹی فاطمہ دے وچوں 2 شہزادے پیدا کر دے گا۔ جو حضور نے فرمایا سی نا حسین دے وچوں میں حسین میرے دے وچ، میں حسین جو حسین میرے جو، اس بات کا مطلب اب سمجھ ماں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا نام سارے کیا کرو صلی اللہ
زبان مٹی ہو سکتی، زبان کی کروٹ یہ ختم ہو سکتی اور دل لبو بس ختم ہو سکتا، حسد ختم ہو جائے گا، درود پڑھو گے سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں دعا منگی یا اللہ میں شہید کوئی مار نہیں سکتا پھر شہادت کے لیے ہوے گی، فرمایا فاطمہ دے وچوں 2 بیٹے آن گے حسن اور حسین، انہاں دی شہادت بھی اصل شہادت مصطفیٰ ہے، اور حضور نے فرمایا لوگوں میں حسین دے وچوں حسین میرے دے وچوں، اس بات کا یہ مطلب بات سمجھ رہے ہیں، اس بات کا یہ مطلب ہے کہ حضور حسین دے وچوں اور حسین حضور دے وچوں بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے، ایک درخت جو شاخ تو ہو سکتی ہے، بیٹا باپ بھی تو ہو سکتا، بیٹا ایک نانی دے وچوں تو ہو سکتا، ایک دادی دے وچوں تو ہو سکتا، لیکن ایک بیٹے جو باپ یا نانا کس طرح ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا حسین دے وچوں میں حسین میرے وچوں، آقا گل سمجھ نہیں آئی، اس بات میں فضل سلمہ نے بات نوٹ کی تھی، آپ نے فرمایا کہ حضور کا اس گل کا مطلب ہے کہ فاطمہ کی گود تو لے کے کربلا تک حسین میرے چ، فاطمہ کی گود تو لے کے کربلا تک حسین میرے جو ہے، اور کربلا تو لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین جو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کربلا تو بعد اصل دین شروع ہوا، اصل دین تو مطلب ہے کہ ارے دین دی سرپرستی دین و بچائے دا حسین ہے، قیامت دی صبح تک اذان گونجتی رہے گی، کدی وجہ تو فرمایا حسین دی وجہ تو، اگر جس مسجد کے اندر لوگ موجود نہ تو حسین دی وجہ تو، فرمایا دین بچ گیا، دین مصطفیٰ بچ گیا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کربلا کو لے کے قیامت دی صبح تک مصطفیٰ حسین دے وچ ہے، اس واسطے کہ حسین دی وجہ تو آج مسجد منارہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آ رہی ہے، اذان بلند ہو رہی ہے، تلاوت قرآن بلند ہو رہی ہے، اور دیکھیے زیارت قرآن عام ہو رہی ہے، شفاعت حضور دی ہر بندے اس کو ملنی ہے کہ جس کے دل اندر مصطفیٰ کا بھی محبت ہوے گی، حضور دی آل دی بھی محبت ہوے گی۔ برادران اسلام تھوڑا جہا میں اخلاص سے صحابہ کرام ہندے بیان کرنے لگے بات چلاواں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سارے صحابہ دے وچ کوئی ایسا صحابی نہیں جس صحابی نے میدان جنگ جا کے یہ کوشش کی ہوئے کہ میں اپنی جان بچاؤں، کسی بھی جنگ کے اندر میری جان بچ جائے، کسی بھی جنگ اندر جاؤ، اگر تسی کہو کہ میں بچ جاواں مارا نہ جاواں، تسی نسنے کی کوشش کرو، بچن کی کوشش کرو، گولی لگ جائے باہر ہو جائے مر جاؤ تو تسی شہید بولے گا شہید نہیں، کیونکہ تسا ارادہ کر رہے ہو کہ میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے، تسی بچن کی کوشش کر دے ہو، باہر نکل دے، فرمایا تم مر بھی جائے تیری شہادت کی موت نہیں ملے گی، مولا کیوں؟ فرمایا کہ تیرا ارادہ سی کہ میری جان بچ جائے، شہادت اس نے ملنے کے لیے کہتا کہ سب کچھ قربان ہو جائے، سب کچھ خود بارگاہ سے پیش ہو جائے۔ برادران اسلام صحابہ کرام دے وچوں ایک ایسا بھی غلام ہے، حضور دا غلام جو صبح شام 3 سال دے عرصے لگاتار حضور دی بارگاہ جا کے دعا کرتا رہا، آقا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جدو میرا وقت نظر قریب آئے نا سونیا میں بھی شہادت دی موت میں 3 سال لگاتار صبح شام بندہ ہوتا رہا، اور وہ کہتے سن کہ وہ میلہ دے اندر کلومیٹر صحابت سفر ہوتا سی، کرتا سی سفر صبح چلتا سی، حضور کی بارگاہ جاؤں شامی پھر آؤں گا کہ کہنا آقا تجھے دعا کرو اللہ تعالیٰ میں شہادت دی موت عطا فرمائے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام ہی شہادت کی تمنا کرتا، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بڑے بات سب نے پتا کہ حسین کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کیتا جائے گا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مولا کائنات حضرت ابراہیم مرتضیٰ کا خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کہ اس بیٹے کربلا کی سرزمین پہ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے شہید کر، کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیں، حسین کو شہید کر دیں گے۔ حضور نے پتا، حضور کے سارے خاندان نے پتا، لیکن آپ مجھے اپنی ایمان سے بتائیں تاریخ اٹھا لیں، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دکھا دیں جس کتاب اندر بات موجود ہوئے کہ خاندان اہل بیت کے اندر جب حضور نے پتا، علی المرتضیٰ نے پتا، فاطمہ الزہرا نے پتا،
ارے جب مان پتا کہ میرا بیٹا کربلا زمین شہید کر دیتا جائے گا، کس ماں نے اگر فاطمہ الزہرا نے وفیلا نو خانیاں ہائے ہائے کیتی ہوئے تو کہنا کسی دکھاؤ کرنے کی بات موجود ہے اسی جوڑنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کدیں وفیلا کی تھی، نو خانی کی تھی، حضور نے کدیں وفیلا نہیں کی تھا، بلکہ دعا کرتے رہے میرے مالک ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے میرے مالک میں تیری بارگاہ دعا کرتا ہوں میرے حسین و ثابت قدمی عطا، میرے حسین و صبر عطا، ثابت قدمی عطا فرمائی، سو صبر عطا فرمائی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز حضرت امام حسین اب ان کا خود نہ صبر سنا آپ کا بیٹا جوان اکبر، جوان اکبر آپ کہنے حضرت امام حسین 7 محرم الحرام کربلا کی سرزمین تے پیاسا حسین ہے ستے بیدار ہوئے، حضرت امام حسین دے چہرے تے سرخی پریشانی دے آثار نمودار بیٹا جوان اکبر کہنے لگا ابا حضور کے بات ہے تسی کیوں پریشان تسی کیوں پریشان؟ اب بات کھاولے کھاولے نوجوانوں کے واسطے میسج دینا چاہیے، جوان بیٹا اپنے باپ کے بول پوچھ لا ابا حضور تسی کیوں پریشان ہو؟ آپ نے گل نہ چھپاؤن کی کوشش کی، حضرت امام حسین نے گل نہ چھپاؤن کی کوشش کی کہ نہیں دسنا، لیکن آپ نے اصرار کیا ابا حضور ضرور دسو، میں چاہوں گا میں پتہ چلے کہ بڑی پریشانی کی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں خواب اندر دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور تو اور میں شہادت گاہ بن جا رہے ہیں، میں اور تو شہادت گاہ بن جا رہے ہیں، کچھ لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا بھائی اس وقت پریشانی بھی کیڑی گل ہے، اتنا پریشان ہونے کیڑی گل ہے؟ آپ نے فرمایا میں پریشان اپنے واسطے نہیں، میں پریشان تیرے واسطے ہاں کہ اکبر جب تو شہید ہوے گا تو حسین تیرا لاش کس طرح اٹھائے گا، حسین تیرا لاش کس طرح اٹھائے گا۔ برادران اسلام حضرت علی اکبر نے امام حسین نے جواب دیتا، وہ آج دنوں جوان واسطے میسج ہے، حضرت امام علی مقام دے بیٹے جوان بیٹے نے جواب دیتا ابا حضور اگر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل صابر ہو سکتا پھر حسین کا بیٹا علی اکبر بھی صابر ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات، اگر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل صابر ہو سکتا کہ وہ صبر کرنا لے شاکر اور ثابت ہو سکتے، اسی حسین کے پتر بھی انشاءاللہ صابر رہانگے، ساڑھے قدم لڑکنا نہیں لگے، اسی ڈران گے نہیں بلکہ سن فخر ہوئے گا کہ ساڑھی جان خدا کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے۔ برادران اسلام آج اس نوجوان دے کے میسج ہے کہ آج اپنے والدین کے سامنے جو منہ اندہ بک جاتے ہیں ساڑھے کو تمیز ہی ختم ہوگی، انسان کے پتہ ہی کوئی نہیں کہ سامنے کھڑا انسان کون ہے، ادھا مقام کے ادھا مرتبہ کے ہے، یہ کس مقام کا فائد ہے، اے میرا پیو لگدا اے چاچا لگدا بابا لگدا، ساڑھے تو جو اندر سے بک جاتے ہیں کہ کئی تعلیم آ گئی ہے، ایسی تعلیم ایک جس تعلیم تربیت نہیں سکھائی، جس نے ادب و احترام کا نہیں سکھایا، اس تعلیم کو کیا کرنا؟ میرا بھائی بہتر ہے تیرے واسطے کہ تو تعلیم چھوڑ کے تربیت حاصل کر، چھوٹے بڑے کے احترام پہ کر لینا، یہ ضروری بات ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ اپنی ساری حدیں کراس کر لیں، جو منہ آیا بھگ گیا، کبھی اہل بیت دے بھوکن لگ پیا، کبھی صحابہ کرام تو ہی کرن لگ پیا، کبھی مصطفیٰ دے بھوک گیا، کبھی مرتضیٰ دے بچے دے بھوک گیا۔ خدا دے بندے تیری میری حیثیت ہی کیا ہے، ان ہستی دے بارے میں تیری میری کیا بات ہے؟ ساڑھے کو نماز نہیں، نیک عمل کوئی نہیں، زکاة دے اسی چور، فطرانے دے اسی چور، زکاة ادا اسی نہیں کر دے، روزے نفسی ڈنڈی ماری، نماز بلندی اسی کوئی نہ کر دے، نماز بلندی کوئی نہیں، تلاوت قرآن کوئی نہیں، پھر بھی ہاں میں تو بڑا کیڑا، ارے دل تو بڑا بھی خدا تعالیٰ موجود ہے، جہاں حسین دا بھی رب ہے، ابراہیم دا بھی رب ہے، محمد کریم دا بھی رب ہے، صداوت نارانا۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا حکم ہویا کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام شروع دے گی، تمام حضرات میں گزارش ہے کہ صاحب اگلا جو جمعہ آئے گا ضرور ٹائم سے تشریف لے کے تاکہ امام پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوائی جائے۔ اور ایک اعلان سماعت فرما لیں، منگل دن 10 محرم الحرام مرکزی جامعہ مسجد اندر سید الشہداء دے نام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت دے بارے مغرب کی نماز تو بعد اور عشاء کی نماز تک، مغرب کی نماز تو بعد اور عشاء کی نماز تک یہ چھوٹے سے پروگرام رکھے ہیں،
تاکہ امام حسین کی بارگاہ میں اسی بھی حاضری لوائیے. تمام لوگوں کو دعوت دیتی جاتی ہے کہ ضرور اس جلسے میں شرکت فرماؤ تاکہ ساڈا عقیدہ بھی بچ جائے, ساڈا ایمان بھی بچ جائے, تاکہ اسی لوگ جو غلط راہ چل پے ہیں اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ امت مسلمان کو رحم فرمائے. منگل دن 10 محرم مغرب کی نماز کے بعد مرکزی جامع مسجد